بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک یہودی عالم مکہ میں تجارت کی غرض سے رہا کرتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس نے قریش کی مجلس میں کہا، اے قریشیو، تم میں سے کسی کے ہاں آج کی رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، خدا کی قسم ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا، اللہ اکبر، بہرحال ایک موقع تو تم ضائع کر بیٹھے ہو، لیکن اب میں جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں اس کو یاد کر لو۔ اس رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشانی ہے جس میں گھنے لمبے بال ہیں، جیسا کہ گھوڑے کی کلگی ہوتی ہے۔ وہ 2 راتیں دودھ نہیں پیے گا، کیونکہ ایک جن نے اپنی 2 انگلیاں اس کے منہ میں ڈال رکھی ہیں، جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پی سکتا۔ لوگ اس مجلس سے نکلے تو اس یہودی کی گفتگو اور جو اس نے خبر سنائی اس پر بہت حیران ہو رہے تھے۔ جب یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے تو سب نے اپنے گھر والوں کو یہ خبر سنائی، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر لوگ ایک دوسرے سے ملے اور بولے، کیا تم نے یہودی کی بات سنی ہے؟ اور کیا تمہیں اس نومولود کی ولادت کا پتہ چلا ہے؟ یہ سب لوگ یہودی کے پاس آئے اور اس کو بتایا کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس نے کہا، مجھے بھی وہاں لے چلو، میں بھی اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگ اس کو ہمراہ لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر جا پہنچے اور حضرت آمنہ سے کہا، یہ بچہ ہمیں دکھائیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سامنے کر دیا۔ انہوں نے آپ کی پشت مبارک سے کپڑا ہٹایا تو اس نے مہر نبوت کی زیارت کر لی، تو وہ یہودی غش کھا کر گر گیا۔ جب اس کو افاقہ ہوا تو لوگوں نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، بنی اسرائیل کے ہاتھ سے نبوت جاتی رہی۔ اے قریشیو، تم پر کرم ہو گیا ہے، تم خوشیاں مناؤ۔ خدا کی قسم، وہ تمہیں ایسا غلبہ دلائے گا جس کی خبریں مشرق سے مغرب تک جائیں گی۔ اور اس دن یہودی کی گفتگو سننے والوں میں یہ لوگ بھی شامل تھے، ہشام بن ولید بن مغیرہ، مسافر بن ابی عمر، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، اس وقت عتبہ بن ربیعہ، بنی عبد مناف اور قریش کے دیگر بہت سارے لوگ موجود تھے۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے نقل نہیں کیا۔ نوٹ: اس سلسلے میں احادیث حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ کی اس گلی والے گھر میں ہوئی جو گلی زقاق المدخل کے نام سے مشہور تھی۔ مجھے اس گھر میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہے، اور یہ وہی گھر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد عقیل ابن ابی طالب کے قبضہ میں رہا، اور اس کے بعد اس کی اولاد کے قبضے میں رہا۔